بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہیں. اٹس اے شارٹ اینڈ ایزی کورس فار بیسک انگلش گرامر ان اردو. رٹا اور یو کین سے پیرٹنگ بہت بری چیز ہے. جب اسٹوڈنٹ کو دھڑا دھڑ انگلش کا رٹا لگانا پڑتا ہے تو اسٹوڈنٹ انگلش سے بھاگتے ہیں. اور ایک ریسرچ کے اکارڈنگ کسی بھی سبجیکٹ کی ماسٹر ڈگری تک 85% وہی اسٹوڈنٹس جا پاتے ہیں جنہیں اس سبجیکٹ کی بیسک کلیئر ہوتی ہیں. اب آپ کسی بھی ایگزام کو ذہن میں لائیے، ہر ایگزام کے لیے انگلش کا پورشن جو ہے یہ لازمی ہے، اور اگر آپ کو اس کی بیسک نہیں آتی تو آپ انگلش میں ہمیشہ مار کھائیں گے. پھر آپ کو رٹا لگانا پڑے گا، پھر آپ رٹا لگاتے جائیں گے، ایک دن تھک جائیں گے. آپ بولو گے کہ رٹا چھوڑو، کچھ اور لگاتے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، یا کچھ اس اسٹڈی سے جان چھڑاؤ. اس رٹے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو اس سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بیسک جس سے اسٹوڈنٹ گھبراتا ہے، جنہیں خشک سمجھتا ہے، جنہیں سیکھنا نہیں چاہتا کہ یہ پتہ نہیں بڑی مشکل ہے. کتنی مشکل ہیں یہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی ایک مشکل ہے جو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نارمل سے نارمل اسٹوڈنٹ جسے انگلش گرامر کا ای اور جی بھی نہیں آتا، وہ بھی یہ سیکھ سکتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو رٹے سے بچا سکتا ہے. بس اسے بیسک انگلش گرامر جو ہے اس کی بیسکس کو اس کا ماہر نہیں ہونا، اس کا ایکسپرٹ نہیں ہونا، بٹ اسے کچھ کنسیپٹ جو ہے ان کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. اس میں پارٹس آف سپیچ آتے ہیں، ٹینسز آتے ہیں، نریشن ہوتے ہیں، ڈائریکٹ بھی ہیں، انڈائریکٹ بھی ہے، وائسز ہیں، ایکٹیو اینڈ پیسیو. انہیں ہم سیکھیں گے. کافی ساری بکس ہیں، ان میں یہ آلریڈی چیزیں کلیئر ہیں، یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں، ان میں یہ آلریڈی چیزیں کلیئر ہیں. لیکن ہم اسے کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں، ہمیں کیوں ضرورت ہے؟ وہ اس لیے کہ اسٹوڈنٹ جو اس کو اتنا زیادہ مشکل سمجھتا ہے، ہم اتنے ہی آسان، اتنے ہی ایزی وے میں اسے کور کریں گے، اور تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسے بالکل ایزیلی اور انٹرسٹ کے ساتھ سیکھتا بھی جائے اور رٹے سے اپنے آپ کو بچاتا بھی جائے اور اپنی انگلش کو امپروو کرتا جائے، جس کے رزلٹ میں اس کی انگلش سپیکنگ جو ہے اسے آئے. اگر اسے آتی ہے تو اس میں مزید امپروومنٹ آئے، اور سیلف رائٹنگ جو ہے وہ اس کی امپروو ہو. سیلف رائٹنگ اس میں یہ ایبلٹی آئے جو کہ کسی بھی انگلش کے ایگزام کے لیے جو ہے از حد ضروری ہے. کوئی بھی ایگزام میٹرک ٹو ماسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، 9th ہے، 10th ہے، انٹرمیڈیٹ کا ہے، بی اے کا لے لیں، بی ایس سی کا لے لیں. جب اسٹوڈنٹ کو کچھ پیراگرافس یاد کرنے پڑتے ہیں، کوشچن کے آنسر یاد کرنا پڑتے ہیں، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اب یہ کیسے یاد کروں؟ 2-3 یاد کر لیتے ہیں، 3-4 چیپٹرز یاد کر لیتے ہیں، آگے سے کہتے ہیں چھوڑو. یعنی کہ رٹے سے وہ گھبراتا ہے، انگلش کا رٹا نہیں لگانا چاہتا. تو جب سیلف رائٹنگ آئے گی تو یہ اس کی پرابلم دور ہو جائے گی. پھر وہ انگلش سے گھبرائے گا نہیں، بلکہ اسے اپنا دوست سمجھے گا اور ولنگلی اسے پڑھے گا اور اسے اپنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ بنائے گا. کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام، پی پی ایس سی دیکھ لیں، ایف پی ایس سی دیکھ لیں، سی ایس ایس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش سے لازمی واسطہ پڑے گا. اور اس کے لیے ایک سمپل سلیوشن ہے، واحد حل ہے کہ آپ اس کی بیسک کو سیکھیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی آپ نے آسمان سے تارے نہیں توڑنے، کوئی آپ نے دنیا سے کچھ انوکھا کام نہیں کرنا، بلکہ زندگی میں جو آپ اتنے مشکل کام کریں گے ان میں سے کہیں زیادہ آسان یہ کام ہوگا. اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں. اس کے بعد اگر آپ کا ذہن نہیں بھی ہے یا آپ اسے مشکل سمجھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں، چیلنج نہیں کرتا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے جو ہے آپ کا ذہن بنے گا اور آپ انہیں سیکھیں گے. کتنا مشکل ہے یہ ہم اس ویڈیو میں اسے دیکھیں گے اور ایک یونیک وے میں دیکھیں گے. اور ہم اس کورس کو پارٹس آف سپیچ سے شروع کریں گے، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے ایک کوئک انٹروڈکشن جو ہے وہ تمام پارٹس آف سپیچ کا دوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا مشکل ہے، یا مشکل ہے بھی یا نہیں مشکل. اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ 1 by 1 ہر ٹاپک جو ہے اسے کور کریں گے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے. اینڈ وی ول پریکٹس ود آؤٹ بورنگ. بور آپ کو کیے بغیر یا بور ہوئے بغیر ہم انہیں کور کرتے چلے جائیں گے. اور کسی ٹاپک پہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ویڈیوز بھی بنانی پڑیں. سو لیٹ سٹارٹ. آپ کو نظر آ رہا ہے ایک لائن لکھی ہوئی ہے، لرننگ پارٹس آف اسپیچ از اے ویری کیپ پین. کیپ آپ پہنتے ہیں نا، سر پہ پہنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پارٹس آف اسپیچ کو سیکھنا ایک بہت زیادہ سر درد ہے. یہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یاد رکھنے کی یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ کوڈ ہے، وی سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، ویری کیپ پین.
ٹھیک ہے جی. اسے اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو 8 جو پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے. کیسے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وی سے ورب ہے, سی سے کنجکشن ہے, اس طرح آپ سارے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو انہیں یاد رکھنا مشکل نہیں ہے. اچھا, اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پارٹس آف اسپیچ ہوتے کیا ہیں. کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک اسپیچ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم واچنگ دس ویڈیو, یہ ایک اسپیچ ہے. اب اس کے حصے ہیں, آئی ایم واچنگ دس ویڈیو, آئی جو ہے اس کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے اس اسپیچ کا. اینڈ ایم جو ہے, آئی ایم جو ہے اٹس اندر پارٹ آف دس اسپیچ. آگے اسی طرح آپ دیکھتے جائیں, واچنگ بھی ایک پارٹ ہے. اسی طرح تمام جو ہیں یہ اسپیچ کے پارٹس ہوتے ہیں اور ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ ویری کیپ پین میں نے آپ کو بتایا, کچھ ورب ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کنجکشن ہوتے ہیں, ایڈورب ہوتے ہیں, پریپوزیشنز ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. انہیں ہم کور کریں گے. کیسے کور کریں گے یہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیں. آپ کو میں لاسٹ پہ جو ہے ان کی شارٹ جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور ایک ایگزامپل بھی آپ کو دوں گا کہ کس طرح ایک وہ اسٹوڈنٹ جو رٹا لگاتا ہے انگلش کو وہ کتنی مشکل کا شکار ہوتا ہے, اور جو انہیں سمجھ کے چلتا ہے وہ کتنا ایزی ہوتا ہے. تو ہم انہیں کور کریں گے, اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ آگے جو قسمیں ہیں مختلف انہیں ہم دیکھیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناؤن ہے, اس کی کچھ اقسام ہیں, اسی طرح پروناؤن ہے. اب یہ کتنا مشکل ہے یہ بھی آپ کو نیچے ویڈیو میں پتہ چلے گا کہ ناؤن کتنا مشکل ہے سیکھنا. اور جب یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنا آسان ہے تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ چٹکیوں کا کام ہوگا. تو یہ ایک پیرا ہے جی. اب اسے آپ دیکھیں, وہ اسٹوڈنٹ, میں بیسک اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, جو کسی بھی ایگزام کو پریپیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو جب اس طرح کا کوئی پیرا دیکھتے ہیں, اتنی لائنیں لکھی ہوئی انگلش کی دیکھتے ہیں تو وہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں, یا سر پکڑ کے نہیں بھی بیٹھتے تو وہ کہتے ہیں اچھا چلیں یہ میں 5 منٹ میں یاد کر لوں گا, 10 منٹ میں یاد کر لوں گا. لیکن وہ اسٹوڈنٹ جس کی یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں, جس کی گرامر کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں. کس طرح یہ فرق, یہ ڈفرنس کیوں ہے, اور ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. یہ میں نے اوپر لکھا نا, لرن اٹ ڈونٹ ریممبر. یہ یاد نہیں آپ کو کرنا, بلکہ اس طرح کا ایک پیرا تو کیا اب کتنے سارے پیرے جو ہیں وہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں, اور کوئی اس کے لیے آپ کو 5 منٹ یاد نہیں کرنا پڑے گا, 10 منٹ یاد نہیں کرنا پڑے گا, 1 منٹ بھی یاد نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ آپ لکھتے جائیں گے اور آپ سے لکھتا چلا جائے گا. کب؟ جب آپ اسے انگلش کو یاد نہیں کریں گے بلکہ اسے سیکھیں گے. اب یہی پیرا ہم سامنے رکھیں گے, اسے بھی حل کرتے جائیں گے, یہ فرق بھی آپ کو اس کویسچن کا آنسر بھی ملے گا, اور ہمارے وہ جو اوپر پارٹس آف اسپیچ ہیں وہ بھی کور ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو انہی لائنوں کو ہم ایگزامپل کے لیے جو ہے وہ یوز کریں گے. فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس پارٹ ہے اسپیچ کا وہ ہے ناؤن. کیا ہوتا ہے؟ اسم کو کہتے ہیں, اردو میں اسے اسم کہتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی چیز, کسی شخص, کسی جانور, کسی جگہ یا کسی کوالٹی و معیار یا کسی خیال یا کسی کام کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کام کا نام ہوتا ہے. یہ ورب اور ناؤن میں ڈفرنس آپ کو پتہ چل رہا ہے. کسی کام کیسے, اس تمام چیزوں کی مثالیں نیچے لکھی ہوئی ہیں. چیز کی, کتاب ایک چیز ہے اور کتاب اس کا نام ہے. احمد ایک شخص کا نام ہے, بلی ایک جانور کا نام ہے, مکہ مدینہ ایک جگہ کا نام ہے. نرمی, سختی, وہ میرے ساتھ سختی سے پیش آیا, نرمی سے پیش آیا, یہ ایک کوالٹی ہے. ٹھیک ہے جی. خیال, انصاف. ٹھیک ہے جی. اور عمل ایک ہوتا ہے ریڈ, یہ ورب ہے. ریڈنگ, پڑھنا, یہ ایک عمل ہے, یہ ایک کام ہے. اس کی مثال, ہی وانٹس اے بیگ. ہی, آپ نے کبھی کسی کا نام سنا ہے کہ ہی کسی کو کہہ کے بلایا جاتا ہو, کسی کا نام ہو, کسی شخص کا, آپ کے کسی دوست کا نہیں. وانٹس, اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ اس میں یہ پروناؤن یا ورب ہیں, یا آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو صرف ابھی تک یہ آتا ہے کہ ناؤن ایک کسی چیز کا نام ہوتا ہے, آپ کو صرف اتنی نالج ہے. اب اپنا ناؤن ڈھونڈنے اس میں سے. ہی کسی کا نام نہیں ہوتا, وانٹس کسی کا نام نہیں ہوتا, اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جسے آ کر کے بلایا جاتا ہو, یعنی کہ جس کا نام اے ہو. بیگ, ہاں یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کتابیں ڈالی جاتی ہیں, جس میں کتابیں ڈالی جاتی ہیں, اردو میں اسے بستہ کہتے ہیں, اور اسی چیز کو انگلش میں بیگ اس کا نام ہے. تو چیز کا نام ہے تو یہ ناؤن ہے. اب یہ فرسٹ والی لائن ہے, آپ دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ
وہ والا کوشچن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک گرامر والا اسٹوڈنٹ اور جس کو گرامر سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا وہ کس طرح ایک مشکل کا شکار اور دوسرا آسانی سے اپنے کام کو سالو کر رہا ہوتا ہے. دوسرا پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پرو ناؤن. ناؤن پرو ناؤن. اچھا پرو ناؤن جو ہے یہ بھی کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے, شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے, جانور, جگہ, ساری چیزوں کا بھی نام ہو سکتا ہے, خیالات کا بھی نام ہو سکتا ہے. لیکن جہاں پہ ناؤن استعمال ہوتا ہے, اگر ناؤن کی بجائے کسی اور چیز کو, یعنی ناؤن کی بجائے جو ورڈز ہم یوز کرتے ہیں, مثالیں بھی میں آپ کو دوں گا, ناؤن کی جگہوں پہ جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن ہوتا ہے. ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ لیتا ہے. کیسے لیتا ہے؟ فار ایگزامپل, وہی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے, ہی وانٹس اے بیگ. اب یہاں پہ ہی کون ہے؟ اس کا اردو ترجمہ کریں تو کیا ہے؟ وہ ایک بیگ, ایک بستہ چاہتا ہے, لینا چاہتا ہے یا کچھ بھی, وہ ایک بیگ چاہتا ہے. وہ تو پوچھنے والا پوچھے گا وہ کون؟ یار وہ علی. تو علی کی جگہ پہ وہ علی ایک بندے کا نام ہے, ایک شخص کا نام ہے, تو وہ ناؤن ہے. جو ایک شخص کا نام ہو وہ ناؤن ہوتا ہے, وہ ناؤن ہے. اس کی جگہ پہ ورڈ ہم نے یوز کیا وہ. اسی طرح انگریزی میں سمجھیں اسے, علی کی بجائے ہم نے ہی یوز کیا, تو ناؤن کی بجائے ہم نے جو یوز کیا اسے پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ایڈجیکٹیو. ایڈجیکٹیو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو اسم یا ناؤن کی یا پروناؤن کی وضاحت کرتے ہیں. یہ جو دونوں اوپر چیزیں گزری ہیں یہ ان کے بارے میں کچھ مزید ڈیٹیلز بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل یہ نیچے لکھا ہوا ہے, صفت وہ الفاظ, اسماء صفت وہ الفاظ ہیں جو اسم یا ضمیر کی وضاحت, ضمیر پروناؤن کو کہتے ہیں, اس میں ضمیر, اس کی وضاحت یا اس کے بارے میں ترمیم وغیرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہی وانٹس اے نیو بیگ, اوپر تھا ہی وانٹس اے بیگ. بیگ کیا ہے؟ ناؤن. اور اس نے ناؤن کو مزید واضح کیا کہ وہ ایک بیگ چاہتا ہے لینا, لیکن وہ بیگ کیسا ہو, گندا ہو, اچھا ہو, نیا ہو, پرانا ہو. تو اس نے مزید ناؤن کو مزید موڈیفائی کیا, اس کو مزید ڈسکرائب کیا, اس کو واضح کیا. تو جو اس طرح ناؤن یا پرو ناؤن کو واضح کرتا ہے وہ ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے جی ورب. ورب کیا ہے؟ ایک اس کی اردو ہے فعل. فعل کیا ہے؟ یہ ایک کام کو کہتے ہیں, اٹس این ایکشن, یعنی کہ جملے میں جو کام ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہی وانٹس اے نیو بیگ. ایگزامپل ہم یہی لے کے چلیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کس طرح ایک چھوٹی انگریزی یا بڑی انگریزی وہ لکھ سکتا ہے جسے انگلش گرامر آتی ہو اور اسے یاد بھی نہیں کرنا پڑتی. ہی وانٹس اے نیو بیگ. اب اس میں ہی یہ کوئی کام ہے جس کا مطلب ہے وہ کام ہے کوئی؟ یہ کوئی کام نہیں. نیو بیگ, ان میں سے کوئی بیگ یہ کام ہے نہیں, بلکہ یہ چیز کا نام ہے. وانٹس چاہنا, دیکھنا, بیٹھنا, اٹھنا, یہ کام ہے. تو جو کام ہو کسی جملے میں, ایک ایکشن یا جو کام ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اسے مارا, ایک میں ہوں, ایک جو جسے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے مارا. یہ مارنا جو ہے یہ ورب ہے, یہ فعل ہے, یہ کام ہے, یہ ایکشن ہے. نیکسٹ ہے جی ایڈورب. اچھا ورب ہے, اس کے اوپر ایڈ کرنا ہے. جیسے ناؤن اور پروناؤن کی وضاحت ایڈجیکٹیو کرتا ہے, اسی طرح ورب کہتے ہیں کام کو, اور جو اس کام کو مزید واضح کرے اسے کہتے ہیں ایڈورب. یعنی ورب پر ایڈ کرنا کچھ, متعلق فعل کہتے ہیں, جو فعل کے متعلق ہوتا ہے, جو کام کے متعلق مزید کچھ بتایا جاتا ہے. ایک ایسا لفظ جو فعل کو تبدیل کرتا ہے یا اس کو مزید واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل وہی ہے, ہی وانٹس اے نیو بیگ اینڈ بائک ایکسٹریملی. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ورڈ ایکسٹریملی ہے اسے ہم شروع پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, اسے ہم ہی سے آگے جو ہے مڈ میں بھی یوز کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ چاہیں اسے یوز کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ کیسے سمجھیں کہ یہ ایڈورب ہے؟ اب اوپر والے فقرے میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ہی وانٹس اے بیگ, وہ ایک بیگ چاہتا ہے. یہاں پہ ہے ہی ایکسٹریملی وانٹس اے بیگ, یا ہی وانٹس اے نیو بیگ اینڈ بائک ایکسٹریملی, کہ وہ ایک بیگ شدت سے اس کی چاہت ہے. یعنی اس کی چاہنا یہی ایک ورب ہے نا, اور بہت زیادہ چاہنا جو ہے یہ کیا ہے؟ ایڈورب. اس کے لیے ہم نے ایکسٹریملی ورڈ کو یوز کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو اس کا ڈفرنس یا اس کی جو انڈرسٹینڈنگ وہ آپ کی اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا. ورب ہوتا ہے صرف کوئی کام کرنا. فار ایگزامپل کوئی نیچے بلکہ ایک اور ایگزامپل ہے, ہی سنگز
وہ گاتا ہے. لیکن جب یہ کہیں کہ ہی سنگز، وہ گاتا تو ہے بٹ لاؤڈلی، لیکن اونچی آواز سے گاتا ہے، یعنی جو کام اس کا ہے وہ ہے گانا، لیکن اس کام کی مزید وجہ ہے اونچی گانا. تو یہ جو اونچی گانا یا نیچی گانا یا برا گانا یا اچھا گانا، یہ اچھا برا کہنا یہ ایڈورب ہوتا ہے، یعنی جو ورب کو مزید واضح کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی کنجنکشن. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا لفظ جو کسی جملے کے حصوں یا دوسرے الفاظ کو جوڑتا ہے. فار ایگزامپل ہی وانٹس اے نیو بیگ ایکسٹریملی، کہ وہ شدت سے اس کی بڑی چاہت ہے کہ اس کے پاس ایک نیا بیگ ہو. لیکن جب ہم کہہ دیں ہی وانٹس اے نیو بیگ اینڈ بائک، یہ جو اینڈ ہے نا، اینڈ اس نے دو چیزوں کو ملایا ہے، دو حصوں کو جوڑا ہے، جملے کے دو حصوں کو، دو الفاظ کو جوڑا ہے، دو مفہوموں کو جوڑا ہے کہ وہ بیگ اور بائک دونوں چاہتا ہے. بیگ اور بائک، اس کو دونوں کو جوڑا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کی چاہ. تو جو اس طرح جوڑتا ہے مفہوم کو، الفاظ کو، جو سینٹنس کے اس سینٹنس میں جو ہے دو چیزوں کو جوڑتا ہے، اس کے دو حصوں کو جوڑتا ہے، وہ کنجنکشن ہوتا ہے. اس کی مزید وضاحت انہیں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے، وہاں پہ آپ بالکل آپ کو یہ جو ہے وہ یاد بھی ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے انگلش گرامر کو ایزی وے میں ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی پریپوزیشن. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹس آف اسپیچ ہیں. جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہیں، جو بڑے ایگزام جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں انگلش میں سب سے زیادہ جو کوشچن آتے ہیں وہ اسی پورشن پہ آتے ہیں، پریپوزیشن پہ. اس پہ ہم علیحدہ سے جو ہے ایک سے زیادہ ویڈیوز کریں گے. پریپوزیشن ایک لفظ یا ایک ایسے یہ الفاظ کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جو اسم یعنی ناؤن، پرو ناؤن یا پھر جو ہے اسی طرح کے اسمیہ فقرے جو ہیں ان سے پہلے استعمال ہوتا ہے. ایک تو یہ اس کی نشانی ہے کہ ناؤن یا پرو ناؤن وغیرہ سے پہلے استعمال ہوتا ہے، ایڈجیکٹو وغیرہ سے. کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ کسی چیز کے، کسی شے کے سمتی، اس کی ڈائریکشن، وقتی، مقامی تعلقات کو متعارف کرا سکیں. ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی چیز کی سمت کو بتا سکیں، اس کے وقت کو بتا سکیں، یا وہ کس جگہ پہ ہیں مقام کو بتا سکیں. ایگزامپل وہی ہے. اب دیکھیں چھوٹے سے فقرے سے ہم شروع ہوئے ہیں، یاد ہم کچھ بھی نہیں کرتے آ رہے، صرف گرامر کو سمجھتے آ رہے ہیں اور کتنی زیادہ انگلش لکھتے جا رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس طرح کی اگر ہمیں مکمل جب سمجھ آ جائے تو 3 4 5 7 10 جتنی بھی لکھنی پڑیں ہم بغیر یاد کیے لکھ سکتے ہیں. تو یہی کنسیپٹ ہے، یہی انگلش کی گرامر کو سیکھنے کا فائدہ ہے اور رٹا لگانے کا نقصان ہے. ہی وانٹس اے نیو بیگ اینڈ بائک آف راشد بردرز ایکسٹریملی. باقی سارا وہ ہے، اس میں نیا آیا ہے آف راشد بردرز، کہ اسے بیگ اور بائک چاہیے، لیکن کس کمپنی کی یا کن لوگوں کی چاہیے. تو راشد بردرز جو ہیں یہ بیگ بنانے والی ایک پاکستانی کمپنی ہے، یہ ایسے کہنے کہ ایک مارکیٹ ہے یا ان لوگوں کا ایک برانڈ ہے. تو اب جو نیو بیگ ہے اس کا ریلیشن، اس کا تعلق جو ہے وہ بنایا گیا ہے ایک کمپنی کے ساتھ، اور اس کے لیے کون سا ورڈ یوز کیا گیا ہے؟ یوز کیا گیا ہے آف. اسی طرح اور بھی ورڈز یوز کیے جاتے ہیں، وہ تمام ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اگلی ویڈیوز میں. تو یہ ورڈ جو کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ تعلق بناتا ہے، وہ تعلق سمتی تعلق بھی ہو سکتا ہے، وقتی تعلق بھی ہو سکتا ہے، جگہ کا مقامی تعلق بھی ہو سکتا ہے. جو تعلق بناتے ہیں وہ پریپوزیشنز کہلاتے ہیں. نیکسٹ اینڈ لاسٹ ہے انٹرجیکشن. ایک ایسا لفظ جو مضبوط جذبات کا اظہار کرتا ہے، ایکسٹرا اسٹرانگ ایموشن کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خوشی، غم، جوش، حیرت، درد، اداسی، خوشی وغیرہ کے جذبات کا مضبوط اظہار کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نارملی اظہار کرنا، میں خوش ہوں، یہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں. ٹھیک ہے جی، اس کی مثال وہی ہے کہ وہ بیچارہ چاہتا تھا کہ بڑی اس کی شدید خواہش تھی کہ اس کے پاس ایک نیا بیگ آ جائے، وہ بھی اس کی من پسند راشد کمپنی کا. تو جب اسے مل جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ جو ورڈز یوز کرتا ہے، اس طرح کے کافی سارے ورڈز ہیں، میں نے 2 لکھے ہیں. واو آئی گاٹ نیو بیگ اینڈ بائک آف راشد بردرز فائنلی، کہ فائنلی میں نے حاصل کر لیے ہیں اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات. یہ ورڈز جو ہیں یہ اس خوشی کو مزید جو ہے زیادہ کر کے پیش کر رہے ہیں، زیادہ شو کروا رہے ہیں. تو یہ انٹرجیکشن ہوتے ہیں
اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگی کہ گرامر کی بیسک کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، اسے سیکھنے کا کتنا فائدہ ہے، کیا ہمیں اسے سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بالکل شارٹ وے میں آپ کے سامنے یہ سارے ڈسکس کیے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ مشکل کتنے مشکل ہیں، یہ بالکل آسان ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اتنی لمبی انگلش لکھی ہوئی دیکھ کے کون اس سے گھبرا جاتے ہیں اور کون جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایک چٹکی میں جو ہے وہ میں اسے کور کر لوں گا، صرف میں نے اسے دیکھنا ہے، اسے کنسیپٹ لینا ہے، باقی میں خود ہی لکھ لوں گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، اگر سمجھ آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔